بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام کی تمام حمد اس اللہ کے لیے جس نے اپنی حمد کو خود خلق کیا، اور تمام درود و سلام ان ہستیوں کے لیے جو وجود میں اللہ کی حمد ہے۔ باواز بلند صلوات۔ ایک دفعہ پھر باواز بلند صلوات۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، لیکن ایک بات سناتا چلوں، اجازت ہے؟ ایک دفعہ مولا سے کسی نے پوچھا، مولا آپ کے پاس جو ہر سوال کا جواب ہے، تو ایک بات تو بتائیے کہ یہ جو سور اسرافیل ہے، توجہ ہے، اس کے بارے میں بتاؤں یا کافی ہے؟ سور اسرافیل یعنی سب سے آخر پہ وہ جو مولا کا فرمان ہے کہ وہ جو سور ہوگا نا اسرافیل کے پاس، اس میں اتنے ہی سوراخ ہوں گے جتنی کہ کل مخلوق ہے، مطلب ہر ایک روح کے لیے ایک سوراخ۔ تو بھئی آپ کی طرح کو بڑا ذہین مولا کا منتدار تھا، وہ سوال پوچھتا ہے کہ مولا کیا میری زندگی اس سور اسرافیل تک ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ اچھا مولا، اگر میں اس زندگی کو پہنچ جاؤں کہ سور اسرافیل بجنے والا ہے، وہ اس کا آغاز ہونے والا ہے، کیا میں اس سے بچ بھی سکتا ہوں؟ تو سرکار نے کہا ہاں آپ بچ بھی سکتے ہیں۔ کہا پاکیزہ نفس کے ساتھ اگر کوئی شخص ہمارے جد پہ درود بھیجے تو وہ نہ صرف اسے پا بھی سکتا ہے، اس سے بچ بھی سکتا ہے۔ محمد۔ تو یہ جو درود شریف ہے، یہ ایسی عبادت ہے جس میں وہ لا شریک بھی آپ کے شریک ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ چلیں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ درود شریف ہے کیا۔ سامعین محترم، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، جب میں آپ سے کہتا ہوں درود پڑھیں، تو یہ جو ورڈ ہے درود، یہ ہے فارسی زبان کا، توجہ ہے کس زبان کا لفظ ہے؟ بہت سے الفاظ ہم ایسے بولتے ہیں جو عربی میں استعمال نہیں ہوتے، اور ہم بہت بولتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہم بولتے ہیں خدا، وجہ ہے خدا لفظ فارسی کا ہے، عربی میں قرآن مجید میں کسی جگہ اللہ نے خود کو خدا نہیں کہا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک نماز ہے، آپ بہت اصطلاح استعمال کرتے ہیں، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، نماز یہ نماز وہ، تو نماز بھی دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ایسے ہی اب ان کی تشریح میں خدا کی، نماز کی یوں شروع کر دوں گا تو بات طویل ہو جائے گی، تو اصل مقصد پہ رہتے ہیں کہ درود جس کا آپ نے، یعنی جب میں کہتا ہوں درود پڑھیں تو آپ درود شریف پڑھتے ہیں جسے، تو عربی زبان میں اس کا اصل تلفظ ہے صلوات،
ٹھیک ہو گیا؟ کیا تلفظ ہے؟ صلوات۔ اب در حقیقت ہم نے درود کہہ کر ایک یعنی ایسا ڈفرنس پیدا کر دیا ہے کہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی۔ کہہ دوں ایک بات، اجازت ہے نا؟ اگر ہم درود کی بجائے صلوات کہیں اور بچوں کو بڑوں کو سمجھ آتی رہے تو شاید انہیں صلات کا پتہ چل جائے۔ وجہ ہے نا، یہ صلات اور صلوات آپس میں کچھ رشتہ دار ہیں، آپس میں ان کی کوئی رشتہ داری ہے۔ درود کی اور صلات کی آپس میں کوئی رشتہ داری اس طرح نہیں بنتی، کیونکہ الفاظ الگ الگ۔ درود فارسی میں بھی ایک جمع کا صیغہ ہے۔ میں اپنے منزل پہ آ جاؤں گا، فکر کی بات نہیں۔ اصل میں لفظ ہے درد۔ اگر ایک درد ہو تو اسے کہتے ہیں درد، اور درد کی جمع کو درود کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے بیسیکلی گداز میں، گداز کہہ لیں یا درود کہہ لیں، یا ایسے انداز میں صلوات پڑھنی ہے کہ وہ صلات ہو جائے، بس اسی کو درود کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ صلوات پڑھیں یا درود پڑھیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے مولا نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایسے ہی۔ تو اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی جان ہیں زوار شاہ صاحب، میرے بڑے محترم ہیں، بھائی ہیں، اور میں ان کی بڑی عزت احترام کرتا ہوں، وہ میری بڑی تکریم کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں زوار بجان مجھے پیاس لگی ہے، مجھے ایک گلاس پانی کا دے دیں، تو زوار بجان کیا کریں گے؟ یہی کریں گے کہ اٹھیں گے اور وہاں سے ایک گلاس پانی کا لے کے آئیں گے۔ ایسے ہی ذرا صلوات پڑھیں نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پانی کا دیں گے۔ اور اگر میں ان سے کہوں کہ زوار بھائی مجھے پانی پلائیں، تو وہ آگے سے کہیں کہ بھئی آپ خود جا کے پی لیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی کوئی اچھی بات تو نہ ہوگی۔ تو اب ذرا دیکھیں، اللہ کہتا ہے سرکار رسالت پر اور ان کی آل پر درود پڑھو، صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو صلات بھیج۔ اللہ ہم سے کہتا ہے آپ بھیجو، ہم آگے سے کہتے ہیں اللہ جی تو ہی بھیج۔ مشکل کام ہے نا؟ یہ کبھی بات سوچیے کہ جب بھی اللہ ہم سے کہتا ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ کہتا ہے جی پانی پلاؤ، تو ہم آگے سے کہتے ہیں خود ہی پی لیں۔ یہ کیا ہے؟ در حقیقت ہماری لا علمی کے اعتراف کو درود کہتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ بھیج کیا رہا ہے، وہ محمد و آل محمد پر کیا بھیج رہا ہے، وہ رحمت للعالمین پر کیا بھیج رہا ہے۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں، اس لیے ہم اپنی لا علمی کے لیے عاجزی کے ساتھ اس سے کہتے ہیں
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے مالک چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم پہ اتنی مہربانی کر دے کہ وہ جو تو بھیج رہا ہے نا ہماری طرف سے بھی بھیج۔ اب اگر میں کہوں کہ وہ رحمت بھیجتا ہے تو بڑی مضحکہ خیز بات ہوگی کہ بھی جسے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے، جن کے وجود کا بھی ہمیں علم نہیں کہ وہ کون ہے۔ ایک بات سنا کے تو آگے بڑھوں۔ ایک جملہ جب آپ کو سمجھ نہیں آتا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے مجھے تھوڑی سی تشریح کرنی پڑتی معذرت سے۔ ایک دفعہ سرکار کی ایک کنیز ہیں جناب ام فروا نصرانیہ، مولا کی کنیز ہیں، اور وہ آتی ہیں اور ان کے دل میں یہ خواہش ہے میں جلدی جلدی جاؤں اور جو وہ کائنات کی شہزادی ہیں ذرا ان کی قدم بوسی کروں۔ وہ جاتی ہیں مولا کے گھر کی طرف، جیسے ہی دروازے پہ پہنچتی ہیں تو سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب تلوار حمائل کی ہوئی گھر سے نکلتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ بس ایک ہی جملے میں یہ بات کہہ دوں گا کہ جب نکلتے ہیں نا تو وہ جناب ام فروا دروازے میں ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ دروازے میں ہیں تو وہ فوراً سلام کرتی ہیں، السلام علیکہ۔ تو آگے سے شہزادی کی آواز میں علی کا جواب آتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اچھا، انہوں نے فوراً اندر داخل ہوئیں تو دیکھا آگے آقا زادی مصلی پر بیٹھی ہیں اور نماز پڑھ چکی ہیں، تو وہ ان کو سلام کرتی ہیں، آقا زادی آپ پر میرا سلام۔ تو آقا زادی کا مولا علی کی زبان میں جواب آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں آقا زادی کی زبان میں جواب ملا، یہاں مولا علی کی۔ تو وہ حیران ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں شہزادی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے مولا کو سلام کیا تو آپ کے لہجے میں جواب ملا، اور آپ کو سلام کیا نہ مولا علی کے لہجے میں جواب ملا۔ تو کہا ام فرما کیا تم میرے نکاح کے وقت موجود تھی؟ کہا جی شہزادی میں موجود تھی۔ کہا تو اس وقت جب سرکار امام الانبیاء میرے والد نے جب نکاح پڑھایا تھا تو کہا تھا کہ دیکھو میں آج علی کا نکاح علی سے کر رہا ہوں، یہ جملہ کہا تھا۔ تو ہماری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی کیفیت کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں ہم چونکہ جانتے نہیں، تو اب جو ان پر آ رہا ہے اسے کیسے جانیں گے؟ اس لیے جو درود شریف کہا جاتا ہے، میں نے اتنی لمبی بات کر دی کہ جب درود شریف کہا جاتا ہے تو ہم اپنی لا علمی کے لیے در حقیقت عاجزی کے ساتھ، تو جتنی عاجزی کے ساتھ آپ درود پڑھیں گے اتنا ہی خوشی کے ساتھ اللہ وہ سامان بھیجے گا کہ جو آپ کی طرف سے بہت خوبصورت تحفہ ہوگا۔ اس لیے جب کوئی کہتا ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم سامعین محترم، اجازت ہے اب میں اپنی گفتگو شروع کروں۔ آج سختی سے حکم ہے تو میں زیادہ وہ نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی
شیخ بطحا سردار عرب جناب ابو طالب علیہ السلام کا آخری وقت ہے۔ ایک طرف سرکار امام الانبیاء ہیں اور ایک طرف سرکار کے 9 چچا، سرکار کے بیٹے، سرکار کے بھائی، بچوں کے آخری وقت ہے، سرکار کے سامنے کھڑے۔ ایک طرف سرکار امام الانبیاء کھڑے ہیں اور جناب ابو طالب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک بات کہی کہ بیٹا، میں نے ساری زندگی تمہاری حفاظت کی، تمہیں لاڈ پیار سے پالا، اب میرا آخری وقت ہے، میں سب بیٹوں کی ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں، وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ دعوت ذوالعشیرہ ہو چکی ہے، توجہ ہے نا؟ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا کہ بیان کرتا چلوں تاکہ وہ سیکوینس برقرار رہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں یہ ہوا کہ سرکار امام الانبیاء نے یہ گفتگو کی کہ دیکھو، میں دنیا اور آخرت کی خوبی تم میں لے کے آیا ہوں، اگر میری بات مان لو گے تو دنیا کی خوبی بھی تمہیں ملے گی، آخرت کی خوبی بھی تمہیں ملے گی، کیسر و کسرا کے تاج تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے، تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ تو جتنے سردار تھے وہ خاموش رہے، لیکن ایک بچے نے اٹھ کے ایک بچے نے اٹھ کے ایک بات کی کہ یا رسول اللہ پھر کہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون ہے جو اس عظیم کام میں میرا ساتھ دے، میری مدد کرے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ اب جب مولا علی نے یہ وعدہ کیا تھا تو یہ بات طے ہو گئی، سرکار نے جو مولا سے وعدہ کیا ہے وہ سرکار امام الانبیاء کا نام لے کر نہیں کہا کہ یا محمد میں آپ کی نصرت کروں گا، سرکار نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک سرکار کی رسالت ہے، علی کی نصرت رسالت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، نکتے ہوتے ہیں، لیکن بڑی گہری باتیں ہیں، چونکہ امام کے منہ سے جو لفظ نکلتا ہے اس میں کوئی بات ہوتی۔ آگے چلیں تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو یہ اطمینان تھا کہ میں نے اپنے باپ جناب عبد المطلب سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرکار کی حفاظت کروں گا، وہ میں نے نبھایا، اور اب مجھے اطمینان ہے کہ میری زندگی ہی میں مولا علی نے یہ وعدہ اپنے ذمہ لے لیا۔ اب کیا ہوتا، سرکار نکلتے پیشوا بادشاہ اور مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں، ابھی مدینے میں تو آئے نہیں، ہجرت نہیں کی، مکے کی گلیوں میں سرکار نکلتے اور مولا علی سرکار کے پیچھے پیچھے، جہاں پیشوا بادشاہ جاتے مولا علی بھی پیچھے جاتے، کھجوریں کھا رہے ہوتے، خرما گٹھلی جیب میں ڈال لیتے۔ ادھر کسی بچے نے سرکار کے اوپر کوئی جملہ کسا، کوئی بات کہی، کوئی مزاح کیا، تو مولا نے اپنی جیب سے گٹھلی نکالی، تاک کے مار دی، گٹھلی ناک پہ لگی تو ناک ٹوٹ گئی،
ہاتھ پہ لگی تو ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں پہ لگی تو پاؤں ٹوٹ گیا۔ اور شام کو وہ سارے جو ان کے والدین ہوتے تھے وہ اکٹھے ہو جاتے تھے جناب ابو طالب کے پاس کہ آپ کے بیٹے نے جی ہمارے بچے کا یہ نقصان کر دی۔ مولا علی بچپن ہی سے سرکار امام الانبیاء کے ساتھ ساتھ رہے۔ اچھا، جب پیشوا بادشاہ سرکار دعوت ذوالعشیرہ سے بھی آگے چلے اور سرکار نے ہجرت کا ارادہ کیا تو کیا ہوا کہ میں جانا چاہتا ہوں تو یا علی آج آپ کو سونا ہے۔ ویسے مولا علی جاگتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مولا کی ایک دعا بھی ہے کہ اے آسمان تو نے علی کو کبھی سویا ہوا نہیں پایا، سورج کو کہا کہ تو نے کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جب تو نکلا تو علی سو رہا تھا۔ تو سرکار کی حفاظت کی پوری وہ کیفیت تھی۔ تو جب مولا نے کہا نا کہ یا علی آج سونا ہے تو مولا نے کہا بسم اللہ، میں سو جاتا ہوں، مشکل کام تو جاگنا ہے، سونا تو آسان کام ہے، تو مولا سو جاتا ہوں۔ نہیں نہیں، خالی سونا نہیں ہے یا علی، اور نہ ہی اپنے بستر پہ سونا ہے، بلکہ آج ہمارے بستر پہ ہم بن کے سونا ہے۔ یا علی، ہم بن کے سونا ہے۔ ٹھیک ہے سرکار، سو جاتا ہوں۔ سرکار سوئے، لیٹے، مولا کی چادر سرکار نے اپنے اوپر لی، اور کیا کمال ہے اس چادر کا کہ اگر رسول اوڑھیں تو رسول کو پوری، علی اوڑھیں تو علی کو پوری، پانچوں اوڑھ لیں تو پانچوں کو پوری۔ یہ اس چادر کا کمال ہے۔ سرکار سوئے اور یہ فرماتے ہیں کہ اس دن جب سرکار سوئے ہیں تو سرکار نے کچھ وصیتیں بھی کی ہیں، نصیحتیں بھی کی ہیں، حکم بھی دیے ہیں سرکار امام الانبیاء نے مولا علی کو کہ یا علی آپ نے یہ فلاں فلاں امانتیں میرے پاس ہیں، یہ فلاں فلاں شخص کو دینی ہیں، ٹھیک ہے، میرے حرم کو بڑی حفاظت کے ساتھ میرے تک پہنچانا ہے، ایسی کئی باتیں سرکار نے کی۔ تو اب مولا علی کہتے ہیں مجھے پورا یقین تھا چونکہ سرکار نے کہا ہے تو میں نے تو جانا ہے۔ اب سرکار سوئے، ایسا سوئے کہ اس نہ سونے والے کو یہ سونا پسند آ گیا، ایسا سوئے۔ اچھا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ بھئی یہ جو بندہ سویا ہوا ہے اس سے یہ سونا خریدو۔ زیدی صاحب کا جملہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ جو سونا ہے تجھے کیسے پسند آ گیا؟ تو اللہ نے کہا جبرائیل دیکھتا نہیں، پورا 12 ماشے کا سونا ہے۔ اچھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، ہاں بھی سونے والے سونا بیچتے ہو؟ ہاں جی سونا بیچتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے جو بکاؤ ہے؟ کہا بھی آپ کے نصیب ہیں کہ وہ نہ خریدنے والا، کن کا مالک، فیکون کا خالق جو ہے وہ خریدار ہے۔ وہ کن کے ہے تو سونا حاضر ہو سکتا ہے، لیکن اسے یہ سونا اتنا پسند آیا ہے
وہ خریدنا چاہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، اگر خریدنا ہی چاہتا ہے سونا تو پھر جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے. بھئی جو کائنات کا مالک ہے میں اس سے کیا مانگوں؟ جو اس کی مرضی ہے وہ دے دے. تو قرآن مجید کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی مرضی خرید لیتا ہے. یا علی ٹھیک ہے جی، مرضی خرید لی. تو اس خرید کے بیانے میں اللہ نے کہا ایسا ہے کہ یہ جو مرضیاں ہیں یہ تو میں دوں گا بھئی قیامت والے دن. بھئی میری مرضی کا اطلاق ہی قیامت والے دن ہونا ہے. تو آج میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو بیانے کے طور پہ جنت دے دیتا ہوں. یہ بیانہ ہے میرا، یہ بیانہ ہے. اور جب قیامت والا دن ہوگا اس دن پھر ساری مرضیاں آپ کی. ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہوگا. اب کچھ عرصے کے بعد سرکار علی کی ایک بڑے گھر میں شادی ہوگی. تو سرکار نے کہا بھئی اب کیا کروں، اتنے بڑے گھر، رسول کی بیٹی ہے، اسے پہلا تحفہ کیا دوں. تو یاد آیا کہ وہ کائنات کے خالق نے، کائنات کے مالک نے ایک بیانہ دیا تھا. وہ کیا کیا، پہلے دن ہی سرکار نے وہ جو جنت تھی نا بیانے میں وہ آقا زادی کو دے دی. تو اس طرح جو بیوی تھی وہ خاتون جنت ہو گئی. اب کیا ہوا کہ اللہ پاک نے مرج البحرین عطا کیے، 2 شہزادے عطا کیے. تو وہ جو خاتون جنت تھی نا انہوں نے کیا کیا، وہ جو جنت بیانے والی وہ جو پہلا تحفہ ملا تھا وہ انہوں نے اپنے بچوں کو دے دی. بچے بن گئے جوانان جنت کے سردار.